انسان دوستوں السلام علیکم۔ آج دل چاہ رہا ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 2 دن جاری رہنے کے بعد ختم ہو چکا ہے۔ اس تنظیم کے رکن ممالک میں چین، روس، بھارت، پاکستان، قازقستان، کرغستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران اور بیلاروس شامل ہیں۔ اس تنظیم کا مقصد علاقائی تعاون کو فروغ دینے اور عالمی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے۔ بہت سے ممالک نے اس میں شرکت کی اور پاکستان اس کو اپنی ایک بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت، سیاسی عدم استحکام کی فضا میں یہ SCO کا اجلاس پاکستان کی ساکھ کو دنیا کی نظر میں بہتر کرنے کا بہترین موقع تھا۔ اس موقع پر اسلام آباد میں انتشار نظر آیا۔ اس میٹنگ میں انڈیا کی شرکت پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں کیٹالسٹ کا کام کر سکتی ہے، لیکن یہاں پاکستان نے ایک بڑی غلطی کی۔ اس موقع پر تقابل ادیان کے ایکسپرٹ ذاکر نائک صاحب کو، جو ہندوستان سے مفرور ہیں، بلا کر اچھا نہیں کیا۔ خیر، اسے آپ جملہ معترضہ کے طور پہ لیں۔ اس پر گفتگو الگ ویڈیو کی صورت میں ہونی چاہیے۔ اجلاس کے بارے میں اہم پاکستانی رہنماؤں کے متضاد بیانات کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ گنڈاپور کے مشیر بیرسٹر سیف نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان تحریک انصاف بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو دعوت دے گی کہ وہ ہمارے احتجاج میں شرکت کریں اور ہمارے لوگوں سے خطاب کریں اور دنیا دیکھے کہ پاکستان کی جمہوریت کتنی مضبوط جمہوریت ہے، جہاں پر ہر کسی کو احتجاج کرنے کا حق ہے۔ نواز شریف کا بیان جو خاصا معقول تھا، جو بلاول بھٹو سے 180 ڈگری مختلف تھا۔ آپ کا کہنا تھا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی خود SCO کے اجلاس میں شرکت کرتے۔ آپ کا بیان ہمیشہ کی طرح بھارت کے ساتھ بہتر اور خوشگوار تعلقات کے مطابق تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بلاول بھٹو کہہ رہے تھے، پاکستان کے پرومسنگ پولیٹیشین ہے، ینگ پولیٹیشین ہے، ینگ بلڈ ہے، وہ کہہ رہے تھے مودی میں اگر کانفیڈنس ہوتا تو وہ لازماً کانفرنس میں شرکت کرتے۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، یہ ینگ پولیٹیشین ہے، یہ بات کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ بھائی مودی نے شرکت نہیں کی، چلیں ٹھیک ہے۔ کیا روس اور چائنا کے سربراہان مملکت نے شرکت کی؟ شی جی پنگ نے شرکت کی، پوٹین نے شرکت کی۔ آپ مودی کے حوالے سے اس قسم کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیول کے لوگ نہیں آئے تھے تو ہم نہیں آئے۔ نہیں، انہوں نے اتنی سرد مہری کے باوجود، جو پاکستان کے درمیان جو کولڈ وار چل رہی ہے، اس کے باوجود انہوں نے جے شنکر کو بھیجا ہے۔ اور یہ جے شنکر کو بھیجنے کا سبب ایک ہی ہے کہ وہ اس کانفرنس کو چائنا کی بنیاد پر اور دوسرے ممالک کی بنیاد پر، اس کا نام ہی شنگھائی کانفرنس ہے، اس کی بنیاد پر وہ یہ چائنا کے ایک شہر کے نام پر ہے، اسے وہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ اپنے تعلقات چائنا سے خراب نہیں کرنا چاہتے، اس لیے انہوں نے باوجود پاکستان سے بہت سارے اختلافات کے یہاں آئے وہ، اور بڑا گڈ بہیو جے شنکر نے گڈ بہیو کیا ہے، گڈ بہیو، اور اس کو آپ اپریشیٹ کریں، اپریشیٹ کر کے سرد مہری کی جو فضا ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، اس کو کم کریں، ورنہ اس سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا۔ اور پاکستان لاسٹ 77 ایئرس کے اندر اپنے جو قرب و جوار کے ممالک ہیں ان سے کوئی اچھے تعلقات نہیں رکھ سکا ہے۔ اس میں پاکستان کا ہی بہت قصور ہے، اس کو بھی زیادہ مائنڈ میں رکھیے، پلیز مائنڈ میں۔ چین کے صدر نظم حکومت جو چل رہی ہے چائنا کے اندر، اس کے جو ہیڈ تو ہیں شی جی پنگ ہے، نے بھی شرکت نہیں کی، روس کے صدر پوٹین نے بھی شرکت نہیں کی۔ سب نے اپنے فود بھیجے ہیں وہاں پر۔ چائنا میں وزیر اعظم وہ پاکستان کے وزیر اعظم کی طرح نہیں ہوتا، ہندوستان کے وزیر اعظم کی طرح نہیں ہوتا، تو ان کے جو وہاں سے ڈیلیگیشن ہے ان کی اس میں ٹاپ لیڈرشپ پاکستان نہیں آئی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو کانفرنس بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ یہ خیال رہے کہ اس کانفرنس کے اندر جتنی چین کی امپورٹنس ہے، بھارت کی امپورٹنس بھی اس میں کم نہیں ہے، اور یہ بات پاکستان کو سمجھنی ہے، اور جلد یا بدیر اس بات کو اگر وہ سمجھنے میں دیر لگائے گا تو اس پاکستان کی لیڈرشپ کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں چائنا براہ راست پاکستان کو مخاطب کر کے یہ نہ کہے شنگھائی تعاون تنظیم کا مستقبل یہ افغانستان، پاکستان، ایران، بھارت اور یہ جو ممالک ہیں ان کی گڈ ریلیشن پر اس تنظیم کا مستقبل ہے، اس کو پاکستان خطرے میں نہ ڈالے۔ اور پاکستان کو یہ اب حل کرنا پڑے گا۔ دیکھیں بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے، پاکستان کی اس میں غلطی بھی ہے کہ پاکستان اپنے ریجن کے اندر اس کے باہر سے ہی تعلقات خراب نہیں ہیں، افغانستان سے تعلقات بھی خراب ہیں، ایران سے بھی تعلقات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں پہلی دفعہ طالبان حکومت کے خلاف یہ خود اقوام متحدہ میں جو کی شکایت لے کر جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ طالبان حکومت اس کو اسٹیبلش کرنے میں بہت بڑا ہاتھ پاکستان کا ہی تھا، ملا عمر کی حکومت تھی، یہ بے نظیر کے دور میں اسٹیبلش ہوئی تھی، قوت جو ہے پاکستان نے فراہم کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ افغانستان میں طالبان حکومت گئی تھی۔ بدقسمتی سے وہ حکومت چلی گئی، اس کے اندر بھی پاکستان کا ختم کرنے میں 9/11 کے بعد پرویز مشرف وغیرہ نے جس طریقے سے
امریکہ کا ساتھ دیا. اب وہ طالبان واپس آ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ افغانستان کی اچھی خدمت کریں, لیکن فی الحال تو ان کے تعلقات نہ پاکستان سے اچھے ہیں اور نہ ایران سے اچھے ہیں, اور بھارت سے ان کے تعلقات طالبان کے خاصے بہتر ہیں. اور ابھی میں رات کو ہی خبر دیکھ رہا تھا, ایران نے طالبان پر فائرنگ ہوئی ہے جس کے اندر کوئی 270 280 300 کا ایک قافلہ تھا, اس کو ٹارگٹ کیا ہے. اس خبر کی ابھی تصدیق تو نہیں ہوئی, لیکن یہ کہ عینی شاہد کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ مارے گئے, اور اس پہ افغان حکومت جو ہے کچھ پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے, اور ایران سے کہہ بھی رہی ہے کہ اس کی تحقیقات کرائے. واللہ عالم. تو رات نشر ہوئی, اس کے بعد جو ہے اس کو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن صبح جب میں نے اس کو دوبارہ تلاش کیا تو یہ خبر جیو نیوز پہ بھی مل گئی اور جگہ بھی موجود ہے. خیر, مجھے اس حوالے سے مجھے اسلامی سربراہ کانفرنس یاد آ رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو جب وہ نے اس تنظیم کا اجلاس ہوا, اجلاس پاکستان اسلام آباد میں ہو رہا تھا, تو اس سے پہلے اسلامی ممالک کی طرف سے دباؤ تھا کہ بنگلہ دیش کو تسلیم کریں. تو ذوالفقار علی بھٹو نے پی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں سمٹ شروع ہونے سے پہلے 22 فروری کو ایک تقریر کی, جس کے اندر انہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا, اور وہ اس موقع پہ اسٹوڈیو جو ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا, اور بھٹو کافی جذباتی ہو گئے یہ اس کو بنگلہ دیش کو تسلیم کرتے ہوئے, اور انہوں نے کہا اگرچہ یہ فیصلہ انہیں پسند نہیں تھا مگر بنگلہ دیش کی آزادی ایک حقیقت تھی. بالکل اسی پس منظر میں یہ بات سنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اس پس منظر میں اگر آپ ایس سی او کی جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم کی کا اجلاس دیکھیں جو پاکستان میں ہوا ہے, اس پر پاکستان اپنا سینہ نہ تانے. یہ ایک بڑا پریشر پاکستان پر ڈیولپ ہوا کہ پاکستان ممالک سے, قریبی ممالک سے فارتی تعلقات کے جو بائی لیٹرل جو ان کے ایشوز ہیں ان کو گفت و شنید کے ذریعے حل کرے. اور دیکھیں, چائنا کا ہندوستان سے کوئی کمزور تعلق نہیں ہے, یعنی وہ پاکستان باہر یہ کہتا ہے کہ ہماری سمندر سے گہری دوستی چین کے حوالے سے. تو بھائی دیکھیں, دوستی جو ہوتی ہے نا یہ برابری کی بنیاد پہ ہوتی ہے, اور ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں. مجھے بتائیے, میں فرد کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں, میں نے پاکستان میں امیروں اور غریبوں کی دوستی نہیں دیکھی. امیروں کے امیر دوست ہوتے ہیں, غریبوں کے غریب دوست ہوتے ہیں. ممالک کی دوستی ہوتی ہے یہ انٹرسٹ بیس ہوتی ہے, ان کے مفادات ہوتے ہیں, یعنی ہم اپنے مفادات کے تحت کسی کی طرف بڑھتے ہیں, وہ اپنے مفادات کے تحت بڑھتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اپنے مفادات کا خیال رکھ کے آگے بڑھنا کوئی ظلم نہیں ہے اور 420 نہیں ہے. ہاں, اس کے اندر بھی اخلاقیات ہوتی ہے, اس اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنے مفادات کا تحفظ کریں. تو آپ کو ہندوستان سے بھی تعلقات رکھنے چاہیے, آپ کو روس سے بھی تعلقات رکھنے چاہیے, آپ کو امریکہ سے بھی تعلقات رکھنے چاہیے, لیکن یہ تعلقات اس بنیاد پہ نہیں ہونے چاہیے کہ اگر آپ کے کسی سے تعلقات ہیں تو وہ آپ کی غیر ضروری ہیلپ کر دے گا, وہ آپ کو داد دے دے گا, یا وہ آپ کے ساتھ کسی مصیبت میں ہے ایسا کھڑا ہو جائے گا جیسے یہ اس کا مسئلہ ہے. یہ نہیں ہوتا, یہ دنیا میں جو پریکٹیکل ورلڈ کے اندر ایسا نہیں ہوتا. آپ سے اگر تعاون کر دیتا ہے تو آپ کو اس کا مشکور ہونا چاہیے. لیکن یہ جو پاکستان نے یہ ذہن بنا لیا ہے نا کہ امریکہ سے دوستی اور چائنا سے دوستی, اس دوستی سے اگر پاکستان کا فائدہ ہوتا تو پتہ نہیں پاکستان کہاں پہنچ جاتا. اب چائنا کے معاملے میں جس غلط فہمی کا شکار ہے تو اس میں بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ کانفرنس کو دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا تھا, اس میں جو بھارت نے یہاں شرکت کی, تو بھارت نے شرکت کیوں کی؟ دیکھیے, بھارت وہ ہمیشہ سے غیر جانبدار ملکوں کی جو پالیسی ہے نان الائنمنٹ کی, وہ اس کی شروع سے ہے. وہ نہ امریکہ کی طرف اتنا جھک جاتا ہے, نہ روس کی طرف لیٹ جاتا ہے. وہ ایک بین رہتا ہے, وہ سب سے تعلقات رکھ کے چلتا ہے. اس کے چائنا سے بہت اچھے تعلقات ہیں. ٹریلین کا بزنس ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان, کوئی 136 بلین کا ان کے درمیان ٹریڈ ہے, اور اتنی بڑی ٹریڈ چائنا کی معیشت مضبوط کرتی ہے. اگر آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں تو بہت زیادہ, یعنی 85% جو تو امپورٹ انڈیا کرتا ہے چائنا سے, تو انڈیا کا تو ایکسپورٹ چائنا کی طرف 20% کے قریب ہوگا, بہت تو بہت 25% کے قریب ہوگا. لیکن انڈیا کو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, بہت تجارتی خسارہ ہے چائنا کے ساتھ دوستی رکھنے میں. لیکن اس لیے کہ وہ چیزیں اگر وہاں بنائیں تو مہنگی پڑے, تو ان کو اپنے مفادات کے تحت ہی وہ ان سے چیزیں لیتے ہیں. اور دوسری یہ کہ اس تعلقات کے نتیجے میں ایک بڑا فائدہ ہے, جو تجارت چل رہی ہے اس کی بنیاد پر وہاں امن قائم ہے. آپ یہ دیکھیے, بارڈر پر چائنا کی اور انڈیا کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں, چھوٹی موٹی جھڑپیں جیسے آپ کہہ لیں, اور لداخ کے اوپر بھی جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے ویسے جو لداخ پر ان کا ڈسپیوٹ ہے, ہماچل پردیش پہ بھی ان کا کچھ سلسلہ اس حوالے سے چلتا ہے, اور بھی ان کے چائنا کے مسائل ہیں. لیکن وہ ہمیشہ گفت و شنید سے اپنے مسئلوں کو حل کرتے رہتے ہیں, اور انہوں نے کوئی ڈیڈ لاک نہیں لگا دیا ہے کہ بھئی تجارت بند, بائیکاٹ, یہ وہ. عوامی سطح پہ ضرور ہوتا ہے, لیکن حکومت کی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو ان کے ہاں چائنا سے تعلقات برقرار ہیں, اور چائنا کی معیشت میں جو بہتری ہے وہ ہندوستان سے تجارت کی وجہ سے بھی ہے. امریکہ کے بعد میرا خیال سب سے زیادہ سب سے بڑا خریدار ہے چائنا کا, اور چائنا انڈیا سے جنگ کر اپنی ہی معیشت پر وہ بوجھ ڈالے گا. یعنی اتنا بڑا ایک تو جنگ ہوگی, اس کے نتیجے میں ظاہر ہے تو نقصان ہوگا ہی ہوگا. چائنا کا زیادہ بڑا نقصان ہوگا کہ چائنا کی جو ہے تجارت وہ افیکٹ ہوگی. پاکستان کو وہ ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ بھائی یہ آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں, یہ عمل کی دنیا ہے, اور عمل کی دنیا کے اندر
اندر آپ جو قدم آپ اٹھا سکتے ہیں اس کو سوچ سمجھ کے اٹھائیے، اس کو جذباتیات میں بہہ کے نہ اٹھائیں، اس میں یہ دیکھیں کہ کس میں آپ کا جو ہے فائدہ ہے، کس میں آپ کا نقصان ہے، اور نہ دوستی کے اندر کچھ آپ سے باہر ہو جائیں، نہ دشمنی میں آپ سے باہر ہو جائیں۔ شنگھائی کانفرنس میں کچھ نہ کچھ جو جے شنکر بھارت سے آئے ہیں، ابتدا میں ایسا نہیں سمجھا جا رہا تھا، لیکن بہرحال پر پگھلی ہے۔ شہباز شریف نے بھی بڑھ کے جو ہے ان سے شیک ہینڈ کیا ہے، مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے، اور کچھ نہ کچھ گفتگو ہوئی ہے، اور یہ یعنی ایک گپ شپ سے اوپر کی چیز تھی، اور اس کو پاکستان میں کافی اس سے دیکھا جا رہا ہے۔ اب یہاں پاکستان کو مشورہ دوں گا اس وقت، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے تھنک ٹینکوں کو، کہ بھائی وہ شنگھائی تعاون کی جو میں بھارت کی شرکت ہے، اس کو پاکستان آنے پر اس کو اپریشیٹ کرے، اور بھارت سے جو اپنے اختلافات ہیں اس کو کم کرے۔ ورنہ یہ آپ کو بتاؤں کہ ایسا ہے کہ چائنا کہہ رہا ہوگا اور کہے گا بھی کہ بھائی اسے آپ بہتر کریں، اس کو خراب رکھ کر آپ ترقی نہیں کر سکتے، اور جو چائنا کے منصوبے ہیں وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک افغانستان ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، یہاں کے جو ریاستیں ہیں، ازبک ہیں، تاجک ہیں، افغانستان کے ساتھ جو جن ممالک کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر مسلم ممالک ہیں، اور وہ یعنی ہم سے کافی بہتر ہیں، اور ان پہ ایک عرصے تک رشیا کی حکومت رہی ہے، لیکن وہ افغانستان کی طرف برباد نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے جب رشیا نے ان پر قبضہ کیا ہے تو انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کیا، اور جیسے ہی وہ رشیا وہاں سے گیا ہے تو وہ معاشی سیاسی لحاظ سے اتنی ان کے یہاں ابتری نہیں ہے، اور دے آر ڈوئنگ ویل، اور وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ اسلامی سربراہ کانفرنس میں جس طرح آپ نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا تھا، اس کا سب سے جو بڑا جو نتیجہ تھا وہ یہی تھا، تو بالکل اسی طریقے سے یہ ایسیو سمٹ کے اندر اگر پاکستان ہوش کے ناخن لے لے اور اپنے پڑوسی ممالک سے اپنے تعلقات کو بہتر بنا لے، آج وہ پہلے اقوام متحدہ میں بھارت کے خلاف چیختا تھا، اب اس نے افغانستان کے خلاف بھی چیخنا شروع کر دیا ہے۔ یہ چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے ریجنل مسائل کو اور اپنے تمام مسائل کو بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کریں، اسی میں پاکستان کی بھی بہتری ہے، اسی میں انسانیت کی بھی بہتری ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں گے اور تھوڑا سا سر کھجاتے ہوئے ذرا سا خیال کریں کہ اپنے ہی سر کو زخمی نہ کریں، اور پاکستان کی آج کل جو حالت ہے وہ ایسی ہے کہ سر ذرا دیکھ کر ہی کھجائیں، بہت زخم ہو چکے ہیں، بہت مشکل حالات سے یہ قوم گزر رہی ہے، اس پر رحم فرمائیں، نفرت سے باہر نکلیں اور دوسرے ممالک کو اہمیت دیں، اس کے بغیر پاکستان کا مستقبل وہ بڑا تاریک نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ انسان دوستوں یہ بات کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں، دنیا کو خوبصورت بنائیں کیونکہ یہ ہم سب انسانوں کا مشترکہ گھر ہے۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔